جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چیلم کی خواتین کی مجلس جاری ہے، اس کے بعد مومنین کی مجلس ہوگی، لیکن اسی دوران اس سے قبل ہمارے درمیان ممتاز حسین موتی صاحب عرف موتی صاحب، القاب جن کا ملا موتی کا ملا ہے، تو المعروف موتی جناب ممتاز حسین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ بھی ماشاءاللہ علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، بیٹوں کی طرح، اولاد کی طرح، بھائیوں کی طرح چھوٹے، اور انہوں نے بڑا وقت گزارا ہے، اور یہ بہت بہترین شاعر بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور لہن بھی بہت اچھا۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ علامہ صاحب جہاں مجلس خطاب کرنے جاتے تھے تو اس سے پہلے ان سے کہتے تھے کہ میرے بیان کرنے سے پہلے آپ سلام پڑھو تو میں ممبر پہ آتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ موتی بھائی بتائیے گا کہ اب ان کے جانے کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہے، اور آپ کا دل کس طرح مغموم ہے اور کیا سوچ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ رو جانے والے تجھے روئے گا زمانہ برسوں۔ ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے اور ایک ایسی مجلسی شخصیت درمیان سے گئی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسے کتنا وقت لگے گا پر ہونے میں۔ اور میرے اپنی قلبی کیفیت یہ ہے کہ میں اب تک اپنے جذبات کو، اپنی محبتوں کو نہیں سمیٹ سکا ہوں جو میں اس روز 24 محرم کو بکھر گئی تھی۔ میں کوئی نام نہیں دے سکا ابھی تک اس سانحے کو، اپنے جذبات کو، مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا دامن خالی ہو گیا۔ ہم نے ضمیر بھائی سے، علامہ صاحب سے، ہم نے بھائی بھی کہتے تھے، بھیا بھی کہتے تھے، علامہ صاحب بھی کہتے، جیسا موقع محل ہوتا تھا ہم اس کے مطابق ان سے ہم گفتگو کرتے تھے۔ وہ بھی ہمیں کبھی بھائی کہتے تھے، کبھی بیٹا کہتے تھے، کبھی دوست سمجھتے تھے، جیسا نشست ہوتی تھی اس کے حساب سے وہ ہم سے گفتگو کرتے تھے۔ اتنی چیزیں ہم نے ان سے سمیٹی ہیں، مجلس ہو، نظر ہو، کھانا ہو، چلنا ہو، ایک ایک چیز کے اندر وہ ہماری تربیت انہوں نے ہماری کی تھی، ایک ایک چیز میں تربیت کی تھی۔ بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس لہجے میں یہ جملہ یہ کہتے تو یہ ہو جاتا، انہی لفظوں کو اگر تم ایسے پڑھ دیتے تو یوں ہو جاتا۔ ایسا انسائکلوپیڈیا انسان تھا، چلتا پھر انسائکلوپیڈیا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ لائبریریوں میں رکھا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ علامہ صاحب کو واحد وہ شخص ہوں، میں کہتا تھا کہ علامہ صاحب موبائل انسائکلوپیڈیا ہیں، موبائل۔ اور خاص طور سے انیس کا میں انہیں یہی کہتا تھا کہ یہ چلتے پھرتے انیس کے انسائکلوپیڈیا ہیں گے، جب چاہیں جس وقت چاہیں انیس کو جہاں سے سوال کریں وہ وہیں سے شروع ہو جاتے تھے۔ اتنا میر انیس تک آ گئی ہے، تھوڑا سا یہ بتائیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میں نے بھی سنا، ان کو بہت سنا، کہ میں سمجھتا ہوں میر انیس کو جتنا ان کو عبور تھا اور جس انداز، لب و لہج و جلال کے ساتھ وہ میر انیس کو پڑھتے تھے، میں سمجھتا ہوں شاید کوئی نہیں پڑھتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی کے اندر انہوں نے اپنے اولین دور سے اپنے ذوق مطالعہ میں نے جو سمجھا کہ شاید انہوں نے انیس کو اس طرح سے اور اتنا رچا بسا کہ انہوں نے انیس کو پڑھا کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید گھول کے پی لیا تھا۔ انیس کی شاعری کو انہوں نے جام شربت بنا لیا تھا، اور اس کا تأثر پوری انیسیات کو انہوں نے اپنے اوپر سوار کر لیا تھا۔ انیسیات ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا، اور چونکہ انیس ایک صدی کا شاعر عظیم تھا، اس کی شاعری کے اندر آپ کو زندگی کا ہر موقع، ہر محل کی تہذیب ملتی تھی۔
اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کا مطمع نظر، علامہ صاحب نے اپنی زندگی کا آئیڈیل جو تھا وہ انیس تھے ان کے اور وہیں سے وہ اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اور انیس کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا ان کا اختتام ہوا ہے۔ اچھا، آخری سوال آپ سے چھوٹا سا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، میں جانتا ہوں اور حقیقت بھی ہے کہ علامہ صاحب جب ممبر پہ جانے سے پہلے اکثر و بیشتر بلکہ زیادہ تر کہتے تھے بھائی تم سلام کے لیے آؤ، تم سلام پڑھو۔ اب آپ ظاہر آپ تو سلام پڑھتے ہیں، شاعری بھی کر رہے ہیں، تو اب آپ سلام کے لیے جب ممبر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہے؟ میں ابھی 40 کی مجلس ہوئی تھی، شب 40 کے اندر میں یہاں سلام پڑھنے جب آیا تو میں تخت سے اتر کے ممبر تک میں بہت ہی لڑکھڑاتے ہوئے پیروں سے میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا اور عالم تصور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا مولا آپ کی مجلس ہے اور آپ کے ذاکر کی مجلس ہے یہ۔ آج میں پہلی مرتبہ عدم علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی عدم موجودگی کے اندر یہ سلام پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ مجھے توفیق دیجیے اور مجھے ایسا میری آنکھوں سے حجابات اٹھا دیں کہ میں دیکھوں کہ علامہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور میں سلام پڑھ رہا ہوں۔ آپ مالک ہیں امر کے، آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے اور بڑے بڑے چاہنے والوں کی آنکھوں سے حجابات اٹھائے ہیں۔ آج ایک ادنا سے ذاکر، خادم، شاعر، مداح خاں کی آنکھوں سے حجاب اٹھا دیں، میں دیکھوں کہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، مجھے سن رہے ہیں اور مجلس ہو رہی ہے۔ میں نے جب سلام پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جس طرف میں مصرے کو لے کے جا رہا تھا اور میں ادا کر رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا اور میرے عالم تصور کے اندر ان کی شخصیت جو تھی مجھے نظر آ رہی تھی اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ زیر لب میرے شعر سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، زیر لب وہ مسکرا رہے تھے۔ بس خدا ان کے درجات بلند کرے۔ آخر کے اندر میں ان کے سلام کا مشہور ترین ایک مطلع اور ایک شعر تحت میں پڑھ رہا ہوں جو ان کا بہترین سلام ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ جب غم شبیر میں سب مبتلا ہو جائیں گے، جب غم شبیر میں سب مبتلا ہو جائیں گے، کشتی انسانیت کے ناخدا ہو جائیں گے، کشتی انسانیت کے ناخدا ہو جائیں گے۔ شعر سماعت کیجیے، حاصل کلام یہ شعر ہے ان کے سلام کا کہ مجلسی تہذیب سکھلاتی ہے ہم طرز زندگی، مجلسی تہذیب سکھلاتی ہے طرز زندگی، ہم غم شبیر سے کیسے جدا ہو جائیں گے، ہم غم شبیر سے کیسے جدا ہو جائیں گے، اور ہم غم شبیر سے کیسے جدا ہو جائیں گے، ہے ضمیر اختر کی قسمت کا ستارہ اوج پر۔ یہ زندگی کا بالکل یہ شعر ان کی زندگی میں صادق آ گیا تھا، ان کے اندر ان کی زندگی میں صادق تھا یہ شعر، ہے ضمیر اختر کی قسمت کا ستارہ اوج پر، رفتہ رفتہ سب مخالف ہم نوا ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ زندگی، لیکن میں اس میں ایک جملہ اور اضافہ کرنا چاہوں گا قبلہ کے لیے کہ قبلہ کے دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کا ستارہ اوج پہ ہے، بالکل اوج پہ، اور جنازہ اس جنازے نے ثابت کر دیا کہ اور آج بھی دنیا جو ہے انہیں یا نہ ہو، لیکن ہاں ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اور میں اس ٹی وی کے حوالے سے بھی ان کی خدمات کا اور ان کی محبتوں کا ان کو بہت ان کو ریوارڈ دیتا ہوں، ان کے لیے دعائے خیر کر رہا ہوں کہ انہوں نے محبت کا ثبوت دیا ہے، اپنی محبت کو پروف کیا ہے اس ٹی وی نے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار،